وائدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جب سیدنا خلیفہ بنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر ہیں وہ وہاں پہ اپنی بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کیوں نہیں قبول کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام کا دن ہے۔ میں پوری امت مسلمہ کو اتنے بڑے نقصان پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ اس موضوع پہ، اتنے اہم موضوع پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں سر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جس وقت خلافت آئی، تقریباً 25 سال گزر چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو 25 سال گزر چکے تھے، اور اس میں ظاہر ہے بہت سے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ جو حکومتیں آگے بڑھتی ہیں، دیکھیں نا، جو خلافت جو ہے، خلافت راشدہ حضور اکرم کے بعد 30 سال تک رہی، اس کے بعد نہیں رہی۔ وجہ یہی تھی کہ جو آگے چلتا ہے دور تو اختلافات، مسائل زیادہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جو اختلافات رہے ہیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، اس میں بنو امیہ کے بہت بڑے بڑے سرداران مارے گئے تھے۔ کچھ وہ مسائل بھی درمیان میں تھے پہلے سے، اور کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت بھی ابتدائی طور پر کچھ اختلافات سامنے آئے تھے، لیکن الحمدللہ پھر وہ 3 خلافتوں کا دور اچھا گزر گیا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کے پاس جس وقت حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہجوم آ گیا لوگوں کا کہ اب آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں، تو حضرت علی بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھے حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس وقت ہجوم اتنا زیادہ ہو گیا کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے خطرہ پڑا کہ میرے حسن اور حسین لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلے نہ جائیں، اتنا رش ہو گیا۔ اس وقت فرمایا کہ مجھ پر اب حجت تمام ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، لہذا میں اب خلافت کو قبول کرتا ہوں۔ قبول کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عالم اسلام میں کچھ لوگ، کچھ علاقے کے گورنرز، کچھ ریاستیں ایسی تھی جو حضرت علی علیہ السلام کو دل سے قبول نہیں کر رہی تھی۔ پھر ظاہر ہے حضرت عثمان کا جو قتل ہوا تھا وہ بھی انتہائی اختلافی مسئلہ تھا، اس پہ بھی کافی اختلافات، اس پہ بھی اس حوالے سے بہانے بنائے گئے جناب کہ قتل عثمان اور ان کے خون کا قصاص جو ہے اس کا، تو اس طرح کی چیزیں کر کے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو قبول نہیں کیا، اور باقاعدہ لشکر بنایا اور چڑھائی کی، اور افسوسناک صورتحال یہ ہوئی کہ یہ جو جنگیں ہوئیں ان میں دونوں طرف سے صحابہ کرام مارے گئے، دونوں طرف سے کلمہ گو مارے گئے، دونوں طرف سے مسلمان مارے گئے، اور بہت خطرناک صورتحال عالم اسلام میں بن گئی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معیار خلافت اول کا ہے وہی معیار خلافت ثانی کا ہے، وہی خلافت ثالث کا ہے، وہی خلافت رابع کا ہے۔ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی علیہ السلام تک یہ جتنی خلافتیں، ان کا معیار ایک جیسا ہے۔